اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے حج کیسے کریں۔ حج ارکان اسلام کا اہم ترین ایک رکن ہے۔ ہر مسلمان کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ وہ حج ادا کرے، خانہ خدا روضہ رسول کی زیارت کرے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے سادہ الفاظ میں سمجھانے کی۔ حج واجب ہو یا مستحب یا کسی کی نیابت میں کیا جا رہا ہو جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی ممالک سے آنے والے حجاج کرام ہوتے ہیں، ان سب کے لیے حج تمتع ہے، جس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ البتہ خواتین کے مخصوص مسائل کی وجہ سے بعض خواتین کو حج افراد بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وضاحت خواتین کے مسائل میں الگ سے ایک ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ وہ خواتین جو اپنے مسائل سے دوچار ہو جاتی ہیں، ان کو حج افراد کرنا پڑتا ہے۔ حج افراد اور حج قراں مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے ہے۔ حج تمتع مکہ سے باہر جتنے بھی مسلمین مسلمات ہیں ان پر واجب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حج کو حج اسلام بھی کہتے ہیں۔ حج دیگر عبادتوں کی طرح ایک عبادت کا نام ہے۔ جس طرح دوسری عبادات میں نیت شرط ہے، اسی طرح حج میں بھی نیت شرط ہے۔ بس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربتاً الی اللہ کیا کر رہے ہیں، اور بہتر ہے کہ نیت کے الفاظ زبان سے بھی ادا کریں، کیونکہ حج کے جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں ہر رکن کی الگ الگ نیت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہر رکن کو انجام دینے سے پہلے اپنی زبان پہ نیت کے الفاظ دہرائیں۔ بنیادی طور پر حج اسلام کے دو پہلو ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کا نام عمرہ تمتع کہتے ہیں اور دوسرے حصے کا نام حج تمتع کہتے ہیں۔ عمرہ تمتع ماہ شوال سے لے کر 9 ذی الحجہ کی صبح تک کسی بھی وقت انجام دے سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو خداوند متعال نے اس مقدس فریضے کا موقع فراہم کیا، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مقدس فریضے کو انجام دینے جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں یا جائیں گے۔ ہم ان تمام حجاج سے التماس دعا کی اپیل کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے خاص دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے، امید ہے، اور یاد کریں۔ ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ ہر رکن کے الگ الگ ویڈیو بنائیں اور اس رکن کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو بھی سوال جواب کی شکل میں یا دوسرے سادے الفاظ میں بیان کریں۔ لیکن میں آپ تمام حجاج کرام کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ احرام آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ بغیر احرام کے آپ حدود حرم داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔
بغیر احرام کے آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، بغیر احرام کے آپ حج ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور سوال یقیناً ہمارے ناظرین کے اذہان میں یہ بھی آتا ہوگا، احرام کہاں سے باندھا جائے؟ اصولاً جو احرام باندھا جاتا ہے اس جگہ کا نام عربی زبان میں میقات کہتے ہیں۔ یہ جو نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ میقات کا نقشہ ہے، سینٹر میں حرم مقدس ہے، اس کے چاروں اطراف میں جو میقات ہیں ان کے نام درج ہیں۔ احرام نام ہے مردوں کے لیے 2 سفید چادروں کا، اور عورتوں کے لیے ان کا لباس ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مرد تمام سلے ہوئے لباس کو اتار کر 2 سفید جو چادر ساتھ لے کے گئے ہیں اسے پہنیں گے۔ مستحبات میں سے غسل بھی ہے، غسل کے بعد پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیت کرنا ہے، حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام پہنتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ جب احرام آپ باندھیں گے تو آپ پر فرض ہے کہ تلبیہ کو ادا کریں۔ تلبیہ صحیح عربی میں پڑھنا ضروری ہے، اس طریقے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ عربی کی اس عبارت کا نام تلبیہ ہے یا ان جملوں کو تلبیہ کہتے ہیں۔ اور تلبیہ پڑھتے وقت خواتین اس بات کا خیال رکھیں کہ خالص ریشم کا لباس آپ کا نہیں ہونا چاہیے، اور خالص ریشم کے علاوہ جو بھی لباس پہنتے ہیں وہیں خواتین کا احرام ہوتا ہے۔ خواتین بھی اسی مقام میں سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت کے بعد تلبیہ جو جملے ابھی میں نے پڑھا ان کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ سب محرم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عمرہ تمتع شروع ہو چکا ہے، خانہ خدا کی طرف آپ روانہ ہو جائیں گے۔ جب روانہ ہو جائیں گے تو بھی اس تلبیہ کو آپ پڑھتے جائیں گے حدود حرم نظر آنے تک یا حدود حرم تک۔ حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد عمرہ تمتع کا دوسرا واجب طواف ہے۔ طواف کے لیے آپ نیت کریں گے، میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کا طواف کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہاں پر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، جب آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو یہ قبولیت دعا کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے لیے اور تمام مومن مومنات، مسلم مسلمات اور پاکستان کی سالمیت کے لیے خاص طور پر دعا کریں، یہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نیت کریں گے طواف کی، اور طواف کی نیت رکن یمانی کے پاس سے کرتے ہیں۔ آپ کے طواف کی ابتدا بھی رکن یمانی سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور ایک چکر بھی یہاں رکن یمانی میں آ کے ختم ہوتا ہے۔ رکن یمانی میں آنے کے بعد استلام کرتے ہیں، اور طواف پورا ہونے کے بعد حجر اسود کا بھی طواف کرتے ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں۔ البتہ یہ 7 چکر پورا کرنے کے بعد آپ حجر اسود کا بوسہ دے دیجئے۔ 7 چکر سے پہلے ایسا نہ ہو کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آپ اپنے طواف کو باطل نہ کریں، کیونکہ دوران طواف آپ کے بایاں بازو خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب آپ بوسہ دینے جائیں گے تو آپ کا بایاں بازو جو ہے اپنا رخ تبدیل کر جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا طواف خراب ہو جائے گا۔ آپ کو پھر سے جو ہے
شروع سے طواف کرنا پڑے گا۔ جب یہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو ان طواف کے بعد طواف پہ خانہ کعبہ کی نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سعی کی باری آتی ہے، جو کہ چوتھا واجب ہے۔ سعی صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر کاٹنے کا نام ہے، جو کہ صفا والی پہاڑی سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں بھی سب سے پہلے نیت کرنا ہے، پھر اس کے بعد مروہ کی طرف آپ نے جانا ہے، مروہ سے واپس صفا آنا ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ کا سعی بھی تمام ہو جائے گا۔ جاتے وقت کا 1 چکر، واپسی کا دوسرا چکر، اس طریقے سے شمار ہوتا ہے۔ اس طرح سے جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو آپ نے تقصیر کرنا ہے۔ تقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے بال کے کچھ حصے کو کاٹیں یا ناخن میں سے کسی ناخن وغیرہ کو کاٹیں۔ تقصیر کے بعد عمرہ تمتع ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حج تمتع باقی رہتا ہے، جو کہ حج اسلام کا دوسرا حصہ ہے۔ حج تمتع 9 ذی الحجہ کے بعد ان کے اپنے ارکان ہیں، واجبات ہیں، انہیں انجام دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ہمارے ویڈیوز آگے شیئر کریں، تاکہ جس طرح آپ مستفید ہو گئے اسی طرح دوسرے مومنین، دوسرے حجاج کرام مستفید ہو جائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے مزید بہتر سے بہتر ویڈیوز بنا کے حج کے مسائل کے ساتھ، تاکہ آپ کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال خیر کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائیں۔